بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے طور پر تعیناتی اس وقت پاکستان اور بھارت میں سب سے بڑی خبر ہے۔ بھارتی میڈیا اس کو بہت ڈسکس کر رہا ہے۔ وہ تو بھارت کے لیے موجودہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو خطرہ قرار دے رہے ہیں، ان کے مذہبی بیک گراؤنڈ کو، بہت ساری اور بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک ملا جلا سوشل میڈیا پر رد عمل ہے۔ عاصم منیر کرنے کیا جا رہے ہیں، اس پہ جو فیصل واڈا انہوں نے آج ایک نیا کٹا اس تعیناتی کے ساتھ ہی کھول دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران ریاض اور ان کے وکیل دوست جو ہیں میاں علی اشفاق، وہ پہلی مرتبہ آمنے سامنے آئے ہیں بڑے اچھے پیرائے میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں اور سلمان اکرم راجہ اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں سے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسج آیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اچھا، عمران خان جو ہے وہ اس پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ اس سے کوئی رائٹ ہو لیفٹ ہو، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر کل جو فیصل واڈا نے بات کی کہ نواز شریف خاموش رہے ہیں، مریم نواز بھی خاموش رہی ہیں، تو اس کو بڑا فیل کیا گیا ہے۔ اب آج جو ہے فیلڈ مارشل کے طور پر یہ جو ترقی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ ہوتی ہے نا، وہ کنیکٹ کرنے کے لیے مختلف تجزیے دیے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ عمران خان چونکہ جب آج ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے طور پر تعیناتی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ تعیناتی ہوئی ہے، لیکن باہر آ کے علیمہ خان نے جو بات کی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس پہ ابھی میں کمنٹ نہیں کرتی، اور انہوں نے بہت اچھا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اندر سے ایک اتحاد کا میسج دیا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے گفتگو نہیں کی جو مزید تقسیم کرے۔ جو پہلے عموماً وہ گفتگو کرتے ہوتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ان حالات کی روشنی میں عمران خان کا یہ آپ سمجھیں کہ اپروچ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مودی ابھی جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوگا، یعنی ہمیں جو ہے وہ خوش ہونا ہے، سیلیبریٹ کریں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنا ساری تیاریاں کریں۔ جب بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہیں تو عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس پر جو یہ الزام لگائے گئے وہ فضول ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ جو اس نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، تو اس وقت وہ فوج کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہے۔ باقی جو ایک چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ اب یہ ایک پازیٹیو جو میسج ہے وہ آیا ہے۔ پھر نون لیگ کے اندر جب یہ فیلڈ مارشل کی تعیناتی ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو پیغام دیا گیا ہوگا یا ان سے مشاورت کی گئی ہوگی، چونکہ 2 دن پہلے جو شہباز شریف ہیں ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا، یا ان کو آگاہ کیا گیا ہے یا پھر ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو عہدہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ بھئی اختیار ہے کوئی نہیں ہے، ایک بحث تو یہ ہے کہ بھئی اختیار مزید کوئی نہیں ہے۔ یہ جو عہدہ ہے یہ اس کی کتنی مدت کے لیے ہوگا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی ایک ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بہت سارے لوگ ہیں، یعنی پرویز مشرف تھے، ان کی بھی اسی طرح کی وہ تعیناتی ہوئی تھی، لیکن ان کی جو ہے وہ اقتدار نہیں بچا تھا، تو شاید یہ آخری کارڈ تھا شہباز شریف کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ کھیل دیا۔ اور دبے لفظوں کے اندر چونکہ ماحول اس وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن کھل کے بات جو ماحول ہے اس کے اندر کر کوئی نہیں رہا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس نقطہ نظر پہ سب سے پہلے جناب جو ہے نا میاں علی اشفاق، یہ عمران ریاض کے وکیل ہیں اور ویسے بھی جنرل فیض حمید کے بھی وکیل ہیں، تو ویسے ہمارے تمام جو ڈیجیٹل میڈیا کریئٹر ہیں یہ سب کے وکیل ہیں، چونکہ فیس نہیں لیتے اور سب کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ فیاض کندوال صاحب ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں، پنڈ دادر خان سے جونیئر ہیں ان کے، باقی ان کی ٹیم ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس پہ پھر عمران ریاض نے کمنٹ کیا ہے۔
اب انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل ایک اعزازی اور رسمی عہدہ ہے جو کہ آرمی ایکٹ کی روح سے آرمی چیف کو کوئی اضافی اختیارات تفویض نہیں کرتا۔ اب یہ کیوں ان کی بات عام ہے اس کنٹیکسٹ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ جو ہے نا وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ججز کو بھی متعلقہ جو حصہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چونکہ جنرل فیض حمید کا کیس لڑ رہے ہیں تو ان کی اس قانون تک وہ ایکسیس ہے، تو اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس لیے چوز کیا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ترامیم 18 اگست 2023 میں کی گئی۔ قانونی ترامیم کے روز سے فیلڈ مارشل عہدے پر ترقی سے بھی کوئی نئی اضافی مدت کا تعین بطور فیلڈ مارشل موجود نہ ہے، جبکہ ترامیم کی روشنی میں مدت ملازمت بطور آرمی چیف 3 سے 5 سال ضرور کی گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو مدت کی گئی ہے 3 سال سے بڑھا کے 5 سال، اور پھر 5 سال سے بھی اگلے 5 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، وہ ترمیم کی گئی ہے، وہی چل رہی ہے۔ اور جو فیلڈ مارشل ہے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے یہ مدت نہیں ہے، مثلا کہ وہ بھی ساتھ ہی ان کے بقول یہ جو سمجھ آئی ہے کہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس مدت ملازمت کے ختم ہونے پر دوبارہ تعیناتی کے لیے بھی قانون بھی نافذ العمل ہے، اور یہ کہ 64 سال کی عمر کی شک بھی ختم کی جا چکی ہے۔ فیلڈ مارشل عہدہ تعیناتی کے بعد پر بین الاقوامی معیار کے مطابق آرمی چیف 5 سٹار لگانے کا مجاز ہوتا ہے، جو کہ آرمی چیف رینک پر 4 سٹار لگانے کا مجاز ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بین الاقوامی سطح پہ وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے، ایک ترقی ہے، ایک اضافی پھول ہے، اور وہ ویلیویبل ہے رسپیکٹ کے لیے دنیا کے اندر، لیکن یہ باقی کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ اب اس پہ نا عمران ریاض نے بات کی اور فیصل واڈا نے جو بات کی ہے چونکہ اس سے لنک کرتی ہے، اس لیے یہ ساری چیز جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ عمران ریاض نے کہا کہ فیلڈ مارشل تا حیات سروس میں رہتا ہے، چاہے خدمات دے یا نہ دے۔ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کے باوجود وہ فیلڈ مارشل ہی رہتا ہے، مراعات اور سہولیات اور تنخواہ کا بڑا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی فوجی افیسر کو دوران ڈیوٹی سویلین عدالت میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ اور باریک بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ان حالات کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی آرمی چیف ہے اور کل ان پر کوئی کیس بنتے ہیں جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، چونکہ فوجی جو پرسن ہے نا اس کے یا سویلین، وہ فوجی کے خلاف سویلین عدالت میں چونکہ مقدمہ نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے جب یہ تا حیات فیلڈ مارشل ہوں گے تو جو کچھ یہ پچھلے 3 سالوں کے اندر یا گلا شکوہ یا کوئی کل کو کوئی کیس بن سکتا ہے یا کوئی بھی، تو ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکے گا۔ یہ بات جو ہے نا یہاں پہ عمران ریاض اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ مدت کی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ تا حیات ہے یا وہ اس آرمی چیف کی مدت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس پہ جو بات اس وقت کی ہے، یہ اپنا پہلے تو میں بتا دوں کہ جو آرمی چیف نے فیلڈ مارشل بننے کے بعد پیغام دیا ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اب یہ لکھا جائے گا بنیادی طور پہ، ابھی ہمیں آہستہ آہستہ یہ آ جائے گا۔ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا اس پیغام پر۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے نا بنیادی طور پر کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہوں گے، یہ بہت ہی عام بات ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ جو بات کی ہے فیصل واڈا نے، اچھا ان کے ساتھ نون لیگ کے عقیل بیٹھے ہوئے تھے، اور عقیل بھی چونکہ عقیل ہے بیرسٹر۔ اچھا، ایک تو انہوں نے کہا ندیم ملک کے پروگرام کے اندر کہ فیلڈ مارشل تا حیات ہوں گے، تینوں فورسز کے سربراہ ہوں گے۔ یہ اگلا کہ اب کیا کریں گے جنرل عاصم منیر اور آگے کیا نقشہ ہوگا، یہ سارا فیصل واڈا کی زبانی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
انہوں نے کہا فیلڈ مارشل تا حیات ہوں گے، تینوں فورسز کے سربراہ ہوں گے، باقی چیفز کی ایکسٹینشن وغیرہ کا بھی فیصلہ کریں گے۔ پھر عقیل ملک جو ہے نا وہ بولے ہیں درمیان میں کہ قانون میں ایسا نہیں ہے۔ فیصل واڈا نے جواب دیا ہے قانون بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے تو قانون بدل دیں گے۔ پھر جو فیصل واڈا ہے وہ اس نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی تعیناتی تا حیات ہے، لیٹ اٹ بی ویری کلیئر، یہ بالکل دل و دماغ میں بسا لیں، آرمی سے متعلق قانون دیکھنا پڑے گا، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ عقیل ملک کیونکہ نون لیگ کا بندہ جب فیصل واڈا کے آگے ہوتا ہے نا تو وہ بیچارہ ادھر ادھر سے اس کو نکلنا پڑتا ہے، اور یہ پھر اسی طرح بھاگنا پڑتا ہے ان کو۔ تو یہ اس وقت نا جی معاملہ ہے، تو لہذا آرمی چیف یعنی جو ہے فیلڈ مارشل یہ تا حیات تعیناتی ہے، یہ میسج تو فیصل واڈا کی زبانی دے دی گئی ہے۔ ہاں کل کو اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے نئی اور وہ چونکہ کابینہ کا فیصلہ ہے تو کابینہ کا فیصلہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، تو فیلڈ مارشل کا تو خیر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مدت کم کرنے پہ شاید جا کے آگے اختلاف بنے ان جماعتوں کا۔ جب یعنی فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے میں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن تا حیات کا جو معاملہ ہے یہ اس وقت ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں، اور شہباز شریف پر بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ لیٹ گئے ہو، آپ بالکل آپ نے زمین بوس کر دی ہے ساری چیزیں۔ بہت لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، مریم نواز باقی سب مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت چل رہی ہے، اور اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ اگلے جو چند سال ہیں وہ ایک اسی طرح کا ہائبرڈ پلس قسم کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔